وہ سورت پڑھی تھی سورہ شمس، اور یہ جو آیت ہم آج پڑھیں گے وہ ہے سورہ لیل۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا مضمون بالکل ایک سا ہی ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو واضح طور پر جو ہے یہ بتا دیا کہ جو تیرے اعمال ہیں، جو تیری کوشش ہے، وہ دو قسم کی ہے۔ یا تو دنیا کے اندر دنیا کی کوشش ہے، اور یہ آخرت کی کوشش ہے۔ اور جو دنیا کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی کما کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آخرت کے لیے کرتا ہے، اس کا دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی حصہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہی بات فرمائی ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ وہ ہے کہ جو فرما برداری کا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو نافرمانی کا ہے۔ فرما برداری کے راستے کے اندر مشقت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، قربانی ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے شیطان کا، وہ جو ہے اس میں بڑی راحت ہے، اس میں لذت ہے۔ ہر کام جو شیطانی ہوگا اس کے اندر لذت ہوگی، اور یعنی وہ آپ کو جب اس راستے پہ چلیں گے، برائی کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر وہ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم میں، وہ سیدھا وہاں پر جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا۔ اور اگر تکلیف والا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی فرما برداری والا، تو وہ جو ہے سیدھا جنت کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑے گا۔ تو یہ ہم پھر اس کا موازنہ بھی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ کچھ باتیں ایسی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، اور رات، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانک لے۔ یعنی دن کی روشنی جو ہوتی ہے، جب رات آتی ہے تو وہ اس کو ایسے ڈھانک لیتی ہے جیسے چادر ڈال دی ہو کسی نے اوپر، اور ہر چیز جو ہے نا وہ روشنی میں جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ ڈھک جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب چمکدار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کے اندھیروں کو، چادر کو ہٹا دیتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ وما خلق الذکر، وما خلق، اور جو کچھ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ پیدا کیا، ذکر والانثی، نر اور مادہ، ہر چیز کے اندر جو ہے نا، انسانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ تمام جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے اندر جوڑے بنائے اور نر و مادہ بنائے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، تین چیزوں کی جو ہے اس میں قسم کھائی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تخلیق کی۔ یہ ساری تخلیق اسی کی ہے نا۔ اس نے انسان کی توجہ اس طرف کرائی ہے کہ یہ دیکھ کہ یہ جو معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک یعنی رات کا آنا، اور پوری دنیا کے اندر یعنی جہاں تک بھی اس کا وہ ہے، یعنی احاطہ کیا ہوا ہے اس نے زمین کا، وہاں پر ایک دم سے اندھیرا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی ہونی تو پھر اس کے بعد روشنی ہو جانا سارے علاقے کے اندر۔ اب اگر رات کے اندر آپ دنیا کی ساری جتنی بھی آپ کے پاس پاور ہے وہ سارا استعمال کر لو، تو بھی آپ اتنی روشنی پیدا نہیں کر سکتے جتنی ایک شہر کے اندر، جتنی کہ سورج سے ہو جاتی ہے روشنی۔ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، اب یہاں پر جو ہے نا، ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب انسان کی توجہ اس طرف کرا رہا ہے، اِنَّ سَعْیَکُمْ، بے شک، تحقیق، سایکم، تمہاری کوشش، ہر انسان کی کوشش، لَشَتَّىٰ، مختلف قسم کی، دو قسم کی کوشش ہیں۔ ایک کوشش تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف، اس کے احکامات کی پابندی کی طرف، اور جنت کی خواہش لے کر سارے اعمال کرتا جاتا ہے۔ اسے کچھ بھی چیز نہیں مل رہی ہوتی، حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے، یقین، اور ایسا یقین کہ جس کے اندر کوئی تزلزل نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، تو اس کو یہ نہیں شک ہوتا کہ یار پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور جس وقت وہ کوئی اللہ کا احکام پورے کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یار مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، یہ کبھی بھی الفاظ نہیں کہنے چاہیے، یہ الفاظ کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ تو اگر کبھی آدمی جھوٹے سے بھی اس کو پکارتا ہے تو وہ سچے سے آواز دیتا ہے کہ ہاں تجھے کیا ضرورت ہے، وہ تو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ انسان جو ہے نا وہ شک
یعنی خوف اور امید کے درمیان میں جو ہے انسانی زندگی گزارتا ہے. تو امید تو اس بات کی ہے کہ جو بھی میں عمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا، اور میرے اعمال جو کیے ہیں میں نے اس کی وجہ سے نہیں، اس کا اسسمنٹ کر کے نہیں، بلکہ اپنی رحمت کا اسسمنٹ کر کے مجھے اجر دے گا. جتنا وہ رحیم ہے اس کے حساب سے وہ اجر. اور اسی طریقے سے خوف کائے کا ہوتا ہے؟ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی میرا ایسا عمل جو اللہ کو ناگوار گزر جائے، یا کوئی میرے ایسے اعمال، کوئی میرے ایسے گناہ جس کے اوپر میری پکڑ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آخرت کے اندر میرا بچنا بڑا مشکل ہے. تو خوف کائے کا ہوگا؟ خوف اس بات کا ہوگا کہ کہیں ایسا نہیں کہ غلطی سے کوئی میں نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہو، یا میرے گناہ. کوئی انسان جو ہے گناہوں سے پاک نہیں ہے. سرزنش تو یعنی اللہ کا رسول جس کو کائنات کے اندر سب سے افضلیت دی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے بھی غلطی ہوئی، سرزنش کی نا ان کو. قرآن کے اندر 2-3 مرتبہ آپ کو سرزنش کی کہ جیسے ہم نے پڑھا عبس وتولی، اس کے اندر سرزنش کی. پھر ایک یہ ہوا تھا کہ وہ جو تھے مشرکین نا، وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو اس کے اندر آپ پڑھتے ہو نا کہ بھائی وہ فلاں پیغمبر نے یہ نشانی دکھائی، فلاں پیغمبر نے یہ نشانی دکھائی، تو آپ بھی تو کوئی نشانی دکھاؤ نا. آپ یہ جو مکہ کی یہ زمین جو ہے بنجر، اس کو آپ یہاں پر کوئی اچھی نہریں نکلوا دو، کوئی باغات بنوا دو، اللہ سے کہو کہ بھائی ایسا کر دیں. تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جو ہے نشانی ظاہر کر دے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایمان پکے ہو جائے اور یہ آ جائے میری طرف. تو آپ بار بار اس انداز کے یعنی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اس کے لیے کوئی وحی آئے. تو اس کے اوپر اللہ کو تو پتا ہوتا نا کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا ہوتا تھا کہ آپ آسمان کی طرف کس لیے دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے دوسرے سپارے کے اندر تحویل قبلہ جب آیا تھا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے اس سے واقف ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے اس سے آپ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا جائے آپ طرف، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کو اجازت دی آپ اس طرف کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے میں طاقت ہے تو تم زمین کے اندر سرنگ لگاؤ یا آسمان پہ سیڑھی لگاؤ اور کوئی نشانی دکھا دو. ہم نے نہیں نشانی دکھانی. یعنی اس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر فرمایا. تو سرزنش انسان کوئی بھی ہے گناہ گار تو ہے، تو ڈرنا اپنے گناہوں سے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان جو ہے بے خیالی کے اندر، جیسے نقطہ نواز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بڑی کسی کے آدمی کو کوئی بھی عمل جو ہے اس کے اوپر آدمی کتنے گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت نیکوکار ہو لیکن اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو اللہ کو ناگوار گزر گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے. اس لیے ایک کام کرنا چاہیے کہ جب رات کو سونے لگے تو کلمہ شہادت جو ہے وہ ضرور پڑھ کے سویا کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو ہمارے سے کہ جو ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے ہوں یا اللہ کی ناراضگی ہوئی تو ہم اب دوبارہ سے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، تو ضرور جو ہے نا وہ رات کو ہو سکتا ہے رات میں جو ہے انسان اس کی کسی وقت بھی جو ہے نا. ہاں، اور یہ قرآن کے اندر لکھ کے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان سوتے ہیں نا تو ہم ان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور جس کا وقت باقی ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. تو جس وقت یہ بالکل لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ہم ان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور ساری آسمانوں پہ چلی جاتی ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھتے ہی نہیں ہیں. ان کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روح وہاں تھی، وہ سویا ہوا تھا اور اس کا وقت پورا ہو گیا، وہ ختم، اس کی کہانی ختم ہو گئی. اور جس کا ٹائم وقت باقی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں. یہ ہر سونے کے اندر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ دن میں سو رہا ہو یا رات میں سو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں. کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا کی، اب آپ دیکھو کہ کوششیں جو ہے نا انسان، ایک ایم پی اے ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایم این اے بن جاؤں، پھر جب وہ ایم این اے بن جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں. اور وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ کام ایسے ہی چلتا رہے، یعنی میں جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر سے نہیں ہٹوں اور یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے جیسے چل رہا ہے کہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنا. تو یہ ایک کوشش ہو گئی. دوسری، ایک آدمی جو ہے کاروبار کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری چھوٹی دکان ہے اور اس کو بڑا کر لوں، پھر اس کے بعد اور 2 دکانیں کر لوں، پھر کوئی فیکٹری کے چکر میں رہتا ہے.
کوئی آدمی جو ہے وہ مکان بنانے کے چکر میں کہ ایسا مکان ہو کہ لوگ دیکھیں اور آ کے تعریف کریں، یہ ساری کوششیں انسان جو دنیا کے اندر کر رہا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو وہ یہ کوشش کرتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے اس وقت سے اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور یہ اصحاب کرام جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گھر سے جب نکلتے تھے یا صبح جب ہوتی تھی تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی اللہ سے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ایسی دے دے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے ہم سے کہ وہ راضی ہو جائے اور آج کا دن ہمارا جو ہے بہت اچھا ہو، ہمارے اعمال جو ہے آج بہت اچھے جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان دونوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہاری کوششیں جو ہے نا وہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ، اور وہ شخص، من جس نے، آتا مال خرچ کیا، واتقا اور اللہ سے ڈرا، یعنی اس نے جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک کیا، پاکی اختیار کی. پہلا جو انسان ہے، پہلا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا اور اس نے تزکیہ نفس کیا اپنا، وصدق بالحسنی، اور تصدیق کی، اچھی بات کی یا صحیح بات کی. یہ کیا ہے؟ تصدیق کی، سچی بات کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یعنی تصدیق کی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے وحدہ لا شریک لہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری، جب احکامات قرآن کے آتے ہیں یا کوئی حکم آتا ہے، ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے مرنا ہے، ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. آج ہماری زبانوں پر تو یہ ہے لیکن اندر سے بالکل خالی ہے. زبان سے تو اگر کسی سے بھی پوچھو نا تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں یار مجھے قبر میں جانا، مجھے اپنا حساب دینا، لیکن کام وہ کر رہا ہوگا کہ جو شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس نے مال خرچ کیا اور اپنا تزکیہ نفس کیا اور سچی بات جو تھی، صحیح بات جو تھی، اس کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم عنقریب جو ہے اس کو توفیق دیں گے آسان راستے کی. بڑا زبردست قسم کا جملہ ہے یہ. اس کے اندر جو ہے توفیق کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق میں وہ بول رہے ہیں توفیق تو دی ہوئی ہوتی ہے. نہیں، توفیق کے بغیر تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کی. جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ آپ کہ اللہ مجھے توفیق، میں اللہ کا خرچ کروں، بولے تو اللہ توفیق دی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی نہیں. توفیق کیا چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ توفیق اللہ دیتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے کام کرنا؟ توفیق کیا ہے؟ ایک الہام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ راستہ اس کو بہت آسان نظر آتا ہے، اس کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے. یہ ہے توفیق کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس سے پسند کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر اس چیز کی رغبت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. ہاں، اس کے لیے وہ راستہ، مثال کے طور پر قرآن کے اندر فرمایا سورہ اس میں بقرہ کے اندر کہ بے شک نماز جو ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے نا ان کے لیے. اچھا اب آپ یہ دیکھو کہ جو بے نمازی ہوگا نا، اس کو نماز پڑھنا کتنا ناگوار گزرے گا اور کتنا پریشان کن ہوگا، اور وہ کہے گا یار کیسے یار 5 وقت کی نماز. اور جو نماز کا پابند ہوگا ہاں آپ کی عادت بن گئی. اچھا ہم یہاں بیٹھے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ اس نے راغب کر دیا آپ کو، اتنی دور سے چل کے آئے، ہم اپنے گھر کا کام چھوڑ کے آئے، اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے آئے. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے آپ کے دل میں راغب کر دیا اس طرح. اور وہ راغب کس کو کرتا ہے؟ راغب کس کو کرتا ہے؟ وہ راغب اس کو کرتا ہے جس کو وہ انعام دینا چاہتا ہے. پروفیسر جو ہے نا بہت سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، استاد بہت سارے بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن کسی بچے کو پر خاص دل ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اپنی تمام دنیا کے معاملات چھوڑ کے اور یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کے دل کے اندر رغبت ہو گئی نا، ورنہ کہتے یار یاد ہی نہیں رہے، یار جمعرات کا دن تھا نکل گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. نہیں، آپ کو یاد رہتا ہے. تو یہ ہے توفیق کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو توفیق دے دیں گے آسانی کی. اب اگر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی نماز جو ہے وہ
سو رہے ہوں یا کسی کام میں لگے اور یعنی یاد نہیں رہے اور نماز نہیں کرے، کتنا عجیب لگے گا آپ کو، کتنا برا لگے گا اور کتنا وزن پڑے گا آپ کے اوپر. بڑا نقصان افسوس بھی ہوتا نہ آپ کو کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی آپ کو، اور پورے دن اس کی ملامت رہے گی کہ یار میری نماز جو ہے آج میری تکبیر اولا نکل گئی یا میری جماعت نکل گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو. اور اب دوسرے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے، اما من بخیلا، اور وہ شخص جس نے کہ بخل اختیار کیا، واستغنا، اور جو ہے لاپرواہی کی، اس کو فکر نہیں ہوگا. بخل جو ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مال جمع کر رہا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہ تو ایک بخیل الگ ہے. لیکن ایک یہ بخیل جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وہ سچائی کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کے باوجود اس کا انکار کر رہا ہے، یہ بخیل ہے. اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اگر سنجیدگی سے دیکھے کوئی یعنی شعور والا آدمی، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین ایسے ہی بن گئی ہے، یہ آسمان ایسے ہی بن گیا ہے، ایسے ہی قائم ہے، یہ بادل جو برس رہے ہیں، یہ جو زمین سے پیداوار ہو رہی ہے، یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی بھی ذی شعور جو ہے نا وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا. تو وہی بخیل ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس زمین کے اندر میں اگر یہاں پوری دنیا کے اندر بھی زمین کھود لوں تو کہیں پر بھی مجھے رنگ کا ڈبہ نہیں ملے گا، لیکن پھول اس میں سے رنگین نکل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر میں زمین کھود لوں تو کہیں پر بھی مجھے چینی کا کٹا نہیں ملے گا، لیکن اس میں سے میٹھے پھل نکل رہا ہے. اور اگر میں مٹی کو اٹھا کے کھاتا ہوں تو اس کے اندر نمک ہی نمک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر اس میں سے کہاں سے میٹھاس آ گئی، پھر اس میں سے کہاں سے رنگ آ گئے. یہ تمام چیزیں دیکھ کے انسان نہیں، وہ بالکل اس کو، تو وہ بخیل ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے لاپرواہ ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ تو سب ایسے ہی نظام چلتا ہے. آج ہماری حالت ہے یار، کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. واستغنا، یہی ہے کہ ہم جو ہے یعنی بالکل لاپرواہی اختیار کر لیا کہ کچھ نہیں یار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. بڑے بے ایمانی کرتے رہو، چوری کرتے رہو، لوگوں کو ظلم کرتے رہو، سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ جھٹلاتا ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر تکلیف آ گئی تو بابا کے مزار پہ چلے گئے، کسی سے تعویذ لے لیا، کسی سے دم کروا لیا، کسی سے پھونک لگوا لی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. یہ بات اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر لکھ کے دیا کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی ماں سوائے اس کے اعمال کی وجہ سے. اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے کہ یار یہ تو میری مہربانی تھی، یعنی میری عقل مندی تھی کہ میں فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میں نے یہ دوائی کھا لی اور یہ میں صحیح ہو گیا. یار وہ ڈاکٹر بڑا زبردست ہے یار، اس نے مجھے صحیح کر دیا. وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا کہ جس نے اس کو صحت عطا فرما دی. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ہماری طرف سے منہ موڑ لیتا ہے. جب تکلیف میں آتا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب ہم اسے راحت دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو کہتا ہے یہ تو اس کی وجہ سے ہو گیا، یا تو میری وجہ سے ہو گیا، یا میری پلاننگ کی وجہ سے ہو گیا کہ یہ کام. پھر کبھی اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں. تو اما بخیل واستغنا، وہ اس نے جو ہے وہ یعنی راستے سے اپنے انداز جو ہے اس کو تبدیل کیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، اس کو جھٹلایا. قرآن کی آیتیں جتنی بھی ہیں، قرآن کے احکامات جتنے بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے صاف منع کر دیا کہ جی میں مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو صبح شام تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، لیکن نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. تو پھر یہ کائے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تیرے پاس یہ کلام بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ تو اس کو رکھ دے. تو ہر انسان جو ہے نا، اب آپ یہ دیکھو کہ اس قرآن سے جو ہے نا بہت سارے لوگ جو کہ عالم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور یہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو شاکلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر ایک انسان کا رکھا ہے. کوئی بہت زیادہ ذہین ہے، کوئی بہت زیادہ کوڑ مغز ہے، کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے، کوئی بہت زیادہ حسین ہے. مختلف قسم سے اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ آدمی جو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے، یہ ان کے لیے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے منع کر دیا کہ جی میں مانتا ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر کافر ہے. لیکن اہل کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ وہ کذب بالحسنی، کہ وہ اچھی بات جو ہے، صحیح بات جو ہے. اب مثال کے طور پر کہا کہ جی بے ایمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا،
کم تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن کام خود بھی کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے صبح سے شام تک۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایک ہے یسرا آسان، اور ایک ہے اسرا تکلیف دہ، پریشان کن، تو ہم اس کے لیے جو ہے پریشان کن کر دیں گے راستہ، ہم جو ہے اس کو توفیق دیں گے پریشان کن راستے کی۔ یہ بڑی زبردست قسم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو آدمی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس مال بھی بڑی فراوانی سے ہوتا ہے، وہ صحت مند بھی خوب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی عزت بھی ہوتی ہے، جیسا آپ آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے خاص طور پہ معاشرے کے اندر، کہ اسے پتا ہے کہ بدترین آدمی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی کیسی عزت کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے وہ مشکل راستہ، اب کیا ہو کیا رہا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جو اسے کل دیکھنا ہے، لیکن وہ بدترین راستہ اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، فی الحال ہاں وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یار میری تو بڑی عزت ہے معاشرے کے اندر۔ تو وہ خراب ترین راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہم نے اس کے لیے جو ہے نا وہ آسان کر دیا۔ وَسَنُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم اس کو توفیق دیں گے خراب راستے کی، کہ جا بھائی تو اگر اس طرف جانا چاہتا تو چلتا چلا جا۔ اب ایک آدمی جس نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا، تکلیفیں اٹھائی، اس سے پہلے والی جو آیت پڑھی ہے ہم نے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس میں اس سے پہلے والی آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم دیا تھا، یہ ہے سورہ بلد، اس کے اندر جو ہے نا یہاں پر لکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا، وما ادراکا مل عقبہ فلق تحمل عقبہ، پس نہیں گزرا وہ اس گھاٹی سے، وما ادراکا مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے تمہیں کیا پتا، فک رقبۃ، یہ تین کام بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تین کام کرنے انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے کسی بڑی مشقت والی گھاٹی سے گزرنا۔ کون سا؟ ایک غلام آزاد کرانا، ایک کھانا کھلانا جس دن بہت بھوکا ہو ان کا یتیمن مقربہ، اپنے یعنی عزیز و اقارب کے اندر کوئی یتیم جو اس دن بہت بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، اور مسکین جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کو کھانا کھلانا۔ یہ تین کام جو تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسان کے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ جیسے کوئی بہت شدید قسم کی گھاٹی والی یعنی اوپر چڑھ رہا ہے اور بڑے مشقت والا کام ہے، یہ تینوں کام کرنا انسان کے لیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جو ہے وہ آسائش پسند ہے، مال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، چیز کو پسند کرتا ہے، آسائش کو پسند کرتا ہے، لذت کو پسند کرتا ہے، لیکن فطری طور پر اس کو وہ چیز پسند ہونے کے باوجود وہ اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کو اتنی مشقت ہوتی ہے جیسے ایک یعنی وادی کے اندر سے وہ بڑی مشقت والی راستے سے گزر رہا ہے، جب وہ اس کو چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اور کسی بہت ہی خوبصورت خاندانی عورت جو ہے وہ آپ کو جو ہے لفٹ کراتی ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ راغب کرتی ہے اپنی طرف، تو کتنی لذت ہے اس کے اندر، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو مہک جائے آدمی، اتنی یعنی اتنا زبردست قسم کا خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت جسم ہے، اور وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، کتنا مشکل ہے اس سے۔ لیکن اس نے جو ہے انکار کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا، میں تیرے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ کتنا مشقت والا کام ہے کہ اس کے سامنے وہ لذت رکھی ہے لیکن وہ اس کو منع کرنا۔ یہ یہاں پر تھا کہ اس کے لیے ان اپنے مال کو خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی شدید گھاٹی میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ یہ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑی آسانی کر دیتے ہیں۔ وہ مال اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، وہ مال دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے خرچ کر کے، اپنی جان کے اوپر خرچ کر کے نہیں۔
اگر وہ کسی یتیم کو خرچ یعنی کسی یتیم کے اوپر خرچ کیا، کسی مسکین کے اوپر خرچ کیا، کسی بیوہ کے اوپر خرچ کیا، کسی مریض کے اوپر خرچ کیا، تو اس کو کیا ملا؟ اس کو تو کچھ نہیں ملا. لیکن اگر اسی پیسے سے وہ بہترین قسم کی عیاشی والی کوئی چیز خرید لے تو وہ تو زیادہ فائدے مند ہے نا اس کے لیے. تو اس کو تکلیف ہوئی اپنی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور یہ برائی والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے تو چلا جا شیطان کی طرح، خوب لذتیں کما، خوب شراب پی، خوب عیاشی کر، اور اس کے اندر اسے لذت محسوس ہوتی رہتی ہے. ہاں اچھا، اب نیکی کے کام کی طرف وہ کبھی بھی راغب ہونے کے لیے نہ تیار ہوگا. یہی توفیق تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی نیکی کی راستے کی، اور اس سے توفیق چھین لی برائی کے راستے کی طرف جانے کی. تو یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی. جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی کے راستے پہ جانے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ جو ہے آسان ہے. کبھی بھی کسی موڑ پہ چینج بھی ہو سکتی ہے. یہ اندر کی بات ہے اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک پیرامیٹر ایسا ہے کہ جو یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا وزن بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کی صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں، آپ پیسے دے رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ روزہ رکھ رہا ہوں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے کیا پتا کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کھانا بھی کھا لیا پیچھے سے. اور یہ بڑی یعنی بہت بری حالت ہے. میں 1985 کے اندر شاہی بازار کے اندر میں کرائے کے اوپر شفٹ ہوا تو مالک مکان جو تھے سندھی تھے، انہوں نے کہا نیچے کی دکان بھی میں آپ کو دوں گا زبردست. میں نے کہا بھائی میرا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں آپ لے لو، بس جو کرایہ دو میں دے دوں. اچھا. میں نے کہا اچھا بھائی دے دے. تم اوپر نیچے کی لے لی. دوستوں نے مشورہ دیا، میں نے ہوٹل کھول لی. رمضان کا مہینہ تھا. شاہی بازار کے اندر سامنے جو ہے کپڑے کی دکان ہے، اور فلانا حاجی صاحب، فلانا صاحب، حاجی فلانے صاحب، اور اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی کہ یعنی نیفے تک آ رہی تھی ان کی داڑھی جو ہے نا. تو ایک ملازم آیا سامنے، ہم نے پردہ ڈال رکھا تھا. ملازم آیا، اس نے کہا کہ آپ کی دکان میں پیچھے کی طرف سے بھی، ہوٹل میں پیچھے کی طرف سے بھی راستہ ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں پیچھے سے گھر کا راستہ ہے، اس میں سے بھی ہم ادھر آتے ہیں. تو کہنے لگا یار ایک کام کرنا، حاجی صاحب آئیں گے ذرا اس وقت کوئی آدمی کو بتانے دینا اور ان کو الگ جو ہے نا بٹھا کے کچھ تھوڑی سی چائے بسکٹ وغیرہ کھائیں. میں نے کہا اچھا بھائی آ جاؤ. پیچھے والے راستے سے وہ آئے اور سائیں وہ ادھر پیچھے بیٹھے اور انہوں نے چائے بسکٹ خوب آرام سے پانی وانی یہ وہ پی کے منہ صاف کر کے پھر مسکین صاحب وہ بنا کے جا کے بیٹھ گئے روزے دار. تو یہ حالت ہے. یہ بالکل یہ بالکل یعنی کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو لوگ تھوڑی بدل دیں گے روزے کا. نہیں، آپ یہ سوچو کہ جس کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اس کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے بھائی. لوگ تو تجھے روزے کا بدلہ نہیں دیں گے. روزے کا بدلہ جسے دینا ہے اس کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو 24 گھنٹے تیری نگہداشت کر رہا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہے وہ ایسے اعمال جو ہے اس کی طرف انسان کو لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما اور نہیں یغنی ہاں یہ سب ہم گئے تمہارے میں میرے ساتھ پولیس کا تعینات چلتا ہے. میں اس وقت ایک پل کا تھا. یہ بھی حیران کی بات ہے نا، حرام بنا ہوا ہے، رمضان شریف لگا پڑے اور روزہ. اچھا پھر اس کو دیکھو بھائی تم دو منٹ خدا کی بندی چپ ہو جا. اس کو بھی اللہ نے توفیق دی تھی کہ ذلیل کرے ان کو سب کو. واپس اٹھا کے لے گیا آگے دو پکڑے کیا، لیکن ہم اللہ نے ذلیل کرنا، ہمیں ذلیل کرنا. وما یغنی عنہ، اور اس کی کفالت نہیں کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وما اور نہیں یغنی اس کو فائدہ دے گا، عنہ اس کو، مالہ مال وہ، اذا تردی جب وہ گھاٹی کے اندر ڈالا جائے گا، وہ جب کھڈے میں ڈالا جائے گا. میں نے بے شمار مال جو ہے جمع کر لیا، پھر اس کے بعد جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد لے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. وہی جن کے پاس میں نے مال جمع کیا تھا، جن کے لیے میں نے مال جمع کیا تھا، وہی شور مچا رہا ہوں گے سب سے زیادہ کہ جلدی کرو جلدی کرو. ہاں نہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھائیں گے نا، اس کو چھوڑ کے آ تو پھر قورمہ بریانی بھی تو تقسیم ہوگی نا. یہاں پر جو ہے پھر اس کے بعد وہ جو کچھ مال اس نے کمایا وہ اس کے کام نہیں آئے گا جب اسے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا. اور دوسری مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو مال اس نے کمایا ہوا ہے، جب آخرت کے اندر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ مال اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کے اندر اگر انسان دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے یہ ساری کی ساری جمع کر کے اور اس کے برابر ہی اور دولت جمع کر کے وہ یہ چاہے کہ مجھے نجات مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو مال جو وہ کماتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو راغب کر دیا اس طرف کہ بھائی تم جو ہے نا وہ
ان کو آسانی کر دی. ان علینا للہدا، ان بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، ہدا ہدایت دینا. اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ میں تجھے جو ہے نا وہ ایسے نہیں چھوڑ دوں گا کہ بھئی تو جو ہے کل آ کے میرے سے گائے گا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، میں تجھے جو ہے نا راستے کی ہدایت ضرور دوں گا کہ دیکھ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ راستہ برا ہے. اور یہ قرآن کے اندر 30 سپارے جو بار بار جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بار بار جو کہہ رہا ہے کہ دیکھ یہ کام مت کریو، یہ کام مت کریو، یہ کام مت کریو، جہنم میں جائے گا، ایسی آگ ہے، ایسا یعنی کھانے کے لیے وہ یہ چیزیں ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ڈرا رہا ہے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں ہدایت کا راستہ تجھے بتاتا رہوں گا کہ دیکھ خبرداری اس راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نہ صرف قرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن کوئی بھی انسان ایسا تو نہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو جو بھی آیا دنیا کے اندر اسے تو پیغمبر کو تو ایک نہ ایک دن واپس جانا تھا. اور اس کے اندر قرآن کے اندر لکھا ہے. لوگ تو بہت سارے کہتے ہیں کہ جی نہیں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، لیکن اللہ کا نظام قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی مرنا ہے، پھر اس کے بعد تم اپنے معاملات ہمارے سامنے پیش کرو گے. تو کوئی نفس ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر جس کے اوپر موت واقع نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گا. پھر اس کے بعد لوگ کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پیغمبر تو چلا گیا، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر اس نے یہ قرآن جو ہے نا وہ ان کے ذمہ دے دیا کہ بھئی آپ جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ دنیا کے اندر چھوڑ کے جانا، اور نہ صرف چھوڑ کے جانا بس کہ اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہم لیں گے، تاکہ کل یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں، اس میں تو جو لکھا تھا میں نے اسی حساب سے کام کیا. جیسے تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلی کر لی. اب جن لوگوں نے تورات کو پڑھ کے اس کے مطابق کام کیا ہوگا وہ تو کہیں گے اللہ بھیا تیری کتاب ہمیں تو انہوں نے یہ بتایا تھا. تو ان کے لیے تو کوئی ریلیکس ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اس میں تو کوئی ریلیکس نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو بالکل کھلی کتاب تھی، اس کے اندر تو نہ کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی اوپر نیچے ہوا، تو پھر تو نے اس سے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اور یہ کتاب شروع اس سے ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہدایت کی کتاب، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے. اب جو کتاب ہدایت دینے والی ہے اس کی طرف کوئی رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو عزاداری کر لے تو اس کے بعد تو جنت میں چلا جائے گا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی چیز چلہ لگا لے تو جنت میں چلا جائے گا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے وہ فلانے بابا کی فاتح دلا دے تو جنت میں چلا جائے گا. لیکن اس کی طرف کوئی رجوع نہیں کر رہا ہے جس کو مالک کائنات نے کہا ہے کہ ہدایت کی کتاب. تو اس کا جو مال ہے اس وقت کام نہیں آئے گا کہ جب اس کو اس گھاٹی میں ڈالا جائے گا، کھڈے میں ڈالا جائے گا. ان علینا للہدی، اور ہمارے ہی ذمے ہے جو ہے راستے کا تعین بتانا تجھے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ دنیا جو ہے نا یہ بھی ہماری ہے اور یہ آخرت جو ہے یہ بھی ہماری ہے. دونوں جو ہیں جہان وہ ہمارے ہی ہیں. اگر تو دنیا مانگے گا تو ہم تجھے دنیا میں دے دیں گے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے. اچھا وہاں پر کوئی مخصوص علاقہ ہے جہاں پر یہی دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ طواف کے دوران میں. لیکن وہ زبان سے تو یہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ میرا دکان جو ہے نا اس کے اندر جو معاملہ پھنسا ہوا ہے یار وہ کسی طریقے سے نکل جانا چاہیے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر سے بیٹھ کر ٹیلی فون کر رہا ہے ایک افسر کہ بھائی ہاں سناؤ کیا حال چال ہے، کیسا چل رہا ہے دفتر. جی بالکل بڑا اچھا چل رہا ہے. اچھا بس میں آنے والا ہوں 3-4 دن کے اندر واپسی ہے میری، اور میرا حساب کتاب تیار کر کے رکھنا. وہ حساب کتاب وہاں پر بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ اس بات کی فکر کر رہا ہے. کچھ آدمی جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے، اور اس نے مجھے بتایا بھی کہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یار وہ فلانا کنٹریکٹ مجھے مل جائے تو اس میں تو بڑا زبردست قسم کا مال ہے. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ٹیلی فون آیا بھائی کا، گھنٹی بجی، میں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا، کہہ رہا وہ تمہارے حق میں جو ہے وہ ٹینڈر آ گیا. اتنا بھی ٹائم نہیں لگا کہ اس کو 2-4 گھنٹے گزرتے ہوئے، یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے اور ادھر سے ٹیلی فون آ گیا کہ یہ تمہارے لیے ہو گیا. تو جو مانگو گے وہاں پر، دنیا مانگو گے تو وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے، اور آخرت مانگو گے تو وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے. لیکن جو آخرت مانگے گا اس کو دنیا میں بھی عزت والی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے اور آخرت میں بھی ہے. ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اور یہ دنیا جو ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں، یہ بھی ہماری بنائی ہوئی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بھی ہماری بنائی ہوئی ہے. تو اب جو راستہ چاہے وہ اپنے لیے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے یا آگاہ کر دیا ہے،
نارن اس آگ سے تزلہ جس کی لپٹیں بڑی زبردست قسم کے بڑی شدید قسم کی آگ ہے، اس سے ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نے جو ہے وہ اچھائی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور شیطان کے راستے پہ چلتے رہے تو وہ آگ جو ہے وہ تمہاری منتظر ہے۔ لا یصلاھا، لیکن لا نہیں، یصلاھا داخل کیا جائے گا اس میں، الا مگر اشقا، وہ جو بہت ہی بدبخت ہوگا۔ یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بدبختی ہوگا نا۔ ایک باپ جو ہے نا وہ بیٹے کو سمجھاتا ہے صبح سے شام تک، اس کو وسائل بھی دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ تمام سہولتیں بھی دیتا ہے، اور اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ بیٹا تو اگر محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا، اور وہ اپنا ٹائم جو ہے عیاشی کے اندر گزار دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس نے تو سمجھا دیا تھا تجھے، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آیا، تو نے جو راستہ اختیار کیا تھا نارن تلظا، وہ اس کے اندر جو داخل کیا جائے گا، لا یصلاھا الا الاشقى الذی، وہ آدمی جو ہے بدبخت ترین ہوگا کہ جو ہدایت حاصل نہیں کر سکا۔ الذی کذب وتولی، وہ شخص وہ ہوگا کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کی فرما برداری کو، اس کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ اب کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جو ہم اللہ کی فرما برداری کرنا ہے؟ یعنی صبح سے شام تک 50 اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مہربان ہے۔ اور اس نے ہمیں یہ اب اس کی بات یہ دیکھو نا، اگر آپ اپنا اسسمنٹ کرو، میں اپنا اسسمنٹ کروں، تو کیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسی انداز میں گزر رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ نہیں گزر رہی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے توفیق دی ہے کہ آپ یہاں آ رہا ہو، اس کے باوجود اس نے توفیق دی ہے کہ آپ یہ قرآن سن رہے ہو، اس کے باوجود اس نے توفیق دی ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بھول جاؤں بغیر ٹوپی کے جو نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سر ننگا نہیں رکھا۔ نہیں مطلب بغیر ٹوپی پڑھو تو گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں گناہ تو نہیں ہے، لیکن لیکن وہ ہے یعنی ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کی حیثیت کو تعین نہیں کیا صحیح طرح سے، یعنی آپ جس کے دربار میں کھڑے ہو رہا ہو آپ کو اس کی حیثیت کا تعین نہیں ہے صحیح۔ جیسے کوئی بڑا افسر ہوتا ہے نا، ٹوپی پہنتے ہیں، وہاں باہر شیشہ لگا ہوتا ہے نا، اس میں دیکھ کے باقاعدہ ٹوپی بھی صحیح کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اندر جو بیٹھا ہے، تو آپ جس کے دربار میں آ رہے ہیں اس کا آپ کو حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سب انسپیکٹر کے پاس جاؤ گے، آپ انسپیکٹر ہو تو پھر ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئی جی کے پاس جا رہا ہو، انسپیکٹر ہو، تو پھر آپ کو ٹوپی کی ضرورت ہے۔ تو آپ اللہ کے دربار میں آ رہا ہو تو اس وقت جو ہے۔ اچھا جی، لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی وسیجنبھا الاتقی، اور ہم جو ہے وہ بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، اتقی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کس سے محفوظ کر لیں گے؟ نارن تلظا، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم اس کو محفوظ کر لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ کہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور وہ معراج ہے انسانیت کی، اور وہ اللہ کی رضا کی معراج ہے کہ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو کہیں ایسا نہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم عنقریب اس کو بچا لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں گے، وہ جو ڈرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ، وہ شخص جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا اس مصرف کے لیے کہ میرا جو ہے نفس پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تزکا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ مال جو ہے اس کی محبت آپ کو بھی تھی، آپ نے اس محبت کو قربان کر دیا، اپنی ضرورت کو قربان کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ ہے تلذہ، یہ ہے اپنے نفس کا جو ہے نا وہ تزکیہ۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں لأحد بالکل عنده اس کے قریب من نعمت تجزا، یعنی جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خیال نہیں ہوتا اس کے ذہن کے اندر کہ کسی نے میرے پہ احسان کیا تھا تو میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں، یا میں کسی کے اوپر احسان کر رہا ہوں، اس وقت یہ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جس وقت وہ یعنی مال خرچ کر رہا ہوتا ہے یا کسی آدمی کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یعنی خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو پیسہ ہے جو خرچ کرتا ہے آدمی، ایک اپنی ذہنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے آدمی، ایک آدمی اپنی جسمانی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے کسی کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نیچے اسلام صاحب ہیں، صبح سے آ کے بیٹھتے ہیں، شام تک بیٹھے رہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تنخواہ تو نہیں لیتے، اچھا تنخواہ تو نہیں لیتے نا یہ،
اور اپنی جیب سے اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں. ابھی اس چیز کی ضرورت تھی, چل بھائی یہ میرے سے لے پیسے اور یہ کام کر لو. یہ ہے نا کہ وہ جو ہے وہ لگا رہا ہے نا یہاں پر, تو وہ کس لیے لگا رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے, الا ابتغاء نہیں اس کی خواہش ہوتی, اس کی یعنی ضرورت ہوتی کہ وہ اللہ جو بڑا اعلیٰ اور بڑا یعنی عظیم ہے اس کی رضا حاصل ہو جائے. جب وہ مال خرچ کرتا نا تو اس کا یہ نہیں خیال ہوتا کہ بھائی میں کسی کے اوپر احسان کر رہا ہوں. لوگوں کا یہ ہوتا نا کہ کسی کو زکوٰۃ دیتے نا تو پھر اس سے کہتا ہے اچھا یار تو آ جائیے, وہ تھوڑا سا کام ہے گھر پر, اس کو زکوٰۃ دی ہے تم نے اور اس سے کام نہیں لینا. آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے, جس کو کھانا کھلایا اس سے کام نہیں لینا. کسی آدمی کو مسکین کو کھانا کھلا دیا, اس سے کہا اچھا یار یہ چل چبوترے کی جھاڑو دے دے, تو یہ تو تم نے اس سے بدلے لے لیا. تو اس لیے نہیں کر رہا وہ کہ چبوترے کی جھاڑو دلوانی تھی, وہ تو اس کو کھانا اس لیے کھلا رہا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے کسی طریقے سے. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی, مگر اس کی جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور البتہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم اتنی نعمتیں دیں گے آخرت میں کہ وہ راضی ہو جائیں گے, وہ خوش ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر, اس صورت کے اندر جو ہے ہمیں کیا یعنی سبق ملتا ہے اس صورت سے, وہ ایک تو یہ ملتا ہے سبق کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو قرآنی آیات ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کسی قیمت پر بھی انکار نہیں کرنا ہے. ہم نے پریکٹیکلی, فزیکلی, کسی بھی قیمت پہ, یعنی ایک ہے باللسان, ایک ہے بالقلب, اور ایک ہے بالاعمال. 3 چیزیں. زبان سے تو میں نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور بالکل فرما بردار ہوں اللہ کا, لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد چلو میں اندر سے بھی کر رہا ہوں کہ بھئی ہاں میں ڈرتا تو ہوں اللہ سے, یار اللہ نے حساب تو دینا, لیکن اعمال میرے جو ہے نا اس کے مطابق نہیں. یہ تینوں چیزیں جب ایک ساتھ ہوں گی تو پھر اس کے بعد مومن بنے گا. اس کی زبان پہ بھی وہی ہو جو اس کے دل میں ہو, اور اس کے عمل میں بھی ہو جائے. لوگوں کو تو یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو خبردار, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت کے اندر بے ایمانی کرنے والا جو ہے نا اس کے لیے بڑا شدید عذاب ہے, لیکن اپنی دکان کے اوپر اس کی تجارت میں بے ایمانی چل رہی ہو. زبان سے بھی کہہ رہا ہے, دل سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں یار یہ قرآن اللہ کا یعنی کلام ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اس میں, لیکن عملی طور پر جو ہے نا اگر تینوں میں سے ایک بھی کنٹرڈکشن ہے کوئی, تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے مومن ہونے کا حقدار نہیں ہے اور نہ وہ مومن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب کیا کریں گے, اس کو کس طریقے سے آخرت کے اندر جو ہے وہ یعنی اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا, یہ تو وہ بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا, اور جو جاتے آتے جو ہے وہ اشارے کر کر کے کہتے تھے کہ یہ باولے ہیں, یہ پاگل ہیں, جنہوں نے جو ہے نا تمام دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے, اس کے لیے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے زبردستی میں اس نے کسی چکر میں لگا دیا. ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ آخرت کے اندر وہ جو ہے وہ 50,000 سال کے لیے جو دنیا کے اندر جنت بنے گی نا, اس میں ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہوں گے مسندوں کے اوپر, اور مشروب بھی پی رہا ہوں گے اور میوے بھی کھا رہا ہوں گے, اور دیکھ رہا ہوں گا سامنے ان لوگوں کا حشر کی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل اس کے اندر لکھ کے دے دیا اس نے کہ وہ مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کو 5 منٹ بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے جس نے اس کی فرما برداری کی ہوگی. قیامت کے 50,000 سال کے دن کے اندر جو ہے نا اس کو 5 منٹ کے لیے بھی تکلیف نہیں ہوگی, اس کو فوراً الگ کر دیا جائے گا, اور ایک جنت قائم کی جائے گی دنیا کے اندر, جس کے اندر تمام وہ نعمتیں جو تمہیں دنیا کے اندر ملتی تھی اعلیٰ ترین ملیں گی. آج آپ کو عام وہ والا نہیں ملے گا جو وزیر اعظم کو ملتا ہے, جو صدر کو ملتا ہے. گندم آپ کو وہ نہیں ملے گا, دودھ آپ کو وہ نہیں ملے گا, کوئی چیز آپ کو وہ نہیں ملے گی جو ان کو ملتی ہے. اور وہ چیز جو ان کو ملتی ہے اس سے لاکھ درجے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس وقت دنیا کے اندر عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی طرح اس قرآن کی طرف راغب ہو جائیں, یار دلوں کو آسان کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے, وہی راغب کر دے ہمیں اس قرآن کی طرف. اور کم از کم اس قرآن کو ہم جو ہے نا سارا قرآن نہیں اگر سمجھ سکیں, نہیں پڑھ سکیں, تو آخری کی جو آیات ہیں 30ویں سپارے کی, ان کو بھی اگر ہم اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں تو کم از کم یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے ذہن کے اندر, اور جس وقت آخرت کا یقین ہو جائے نا, وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ, اگر صرف یہ قرآن نازل ہو جاتا اور اس کے اوپر پورا یقین ہو جاتا انسان کو, تو پھر کہیں پر بھی برائی کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. لیکن ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں. اور اچھا, اور برائی جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے نا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کسی کی بھی نہیں ہے. کرپٹ آدمی جو ہے نا وہ بڑی عیاشی کر رہا ہے. اگر کہیں پر پکڑے بھی جاتے ہیں, پھنس بھی جاتے ہیں نا, تو میڈیا اور وہ جو ہے نا وہ یعنی ایسا شور مچا دیتے ہیں اور بڑی عزت سے ان کو پھر بری کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا یار. اور میں نے خود سنا, مجھے خود کہا ایک صاحب نے, کہنے لگے ابے تم کیا ذلیل ہو, تم یہاں پر بھی ذلیل ہوتے ہو, ہمیں دیکھو اللہ نے یہاں پر بھی عزت دیا, وہاں پر بھی عزت والے ہوں گے. خوب رشوت کما رہا ہے, مال ہے خوب, لوگ جہاں چلا جاتا ہے اور بڑی عزت کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے دنیا میں اربوں پتی ہیں, ان کو نصیب ہی نہیں ہے, اور پھر بھی وہی پرانے کپڑے, پرانی گاڑی. اچھا دنیا کھا رہی ہے, منشی کھا رہے ہیں, ان کے مینیجر کھا رہے ہیں, ان کو نصیب نہیں ہے. اس کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے, یہ جو بٹے والا تھا چودھری اشرف, چودھری اشرف بٹے والا. اس قدر اس کی پراپرٹی ہے, اس قدر اس کی پراپرٹی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کا پرانی بلڈنگ جو تھی وہ اسی کی تھی, میں وہاں کا کیئر ٹیکر ہوتا تھا. تو اس کا جو ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے جو ہے وہ ہم دیتے تھے, یعنی رینٹ دے رہے تھے اس کو. تو اس کا انتقال جب ہو گیا نا اس کے بعد, تو پھر وہ آیا میرے پاس, اس کا بھائی چودھری اقبال, کہنے لگا جی رینٹ مجھے تو. میں نے کہا بھائی ایسے تو ہم تجھے نہیں دیں گے, جب تک کہ وراثت نامہ نہیں لے کے آئے گا تو ہم تو نہیں دیں گے. تو یہ چلا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے 2-3 دن بعد ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہمارے مینیجر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بلا رہے ہیں آپ کو ادھر. میں نے کہا اس کو ادھر لے آؤ. بولے نہیں, آپ سے خاص طور پہ کوئی بات کرنی ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ. میں چلا گیا. شبیر بھائی وہ جو بنگلہ ہے جی آر کالونی کے اندر, اس میں ایسی بڑی بڑی دیواریں, اس وقت جو بنا تھا اتنی بڑی بڑی دیواریں شیشے کی ہیں, اور اس پہ نقشین کام ہوا ہوا ہے. اور جب میں نے پیر رکھا تھا قالین کے اوپر تو میرا جوتا نظر نہیں آ رہا تھا, اتنا دبیس قالین تھا وہ. باہر سے جب میں اندر گیا ہوں تو اس کی بات ہے, کمروں کے اندر تو اور بات تھی. وہ وہاں پر ہم تو جو باہر کا علاقہ تھا وہیں پہ بیٹھے تھے. تو وہ پیر, میرا جوتا جو ہے میرا پورا اس کے اندر. وہ آدمی جس نے یہ مال کمایا تھا وہ قبر میں, اور اس کا مینیجر کون کیا لے رہا ہے, کون کھا رہا ہے, کس کا پتہ ہی نہیں, کس کے جس کے ہاتھ جو چڑھا وہ کھا گیا. جو کاغذوں کے اندر لکھا ہوا تھا اس کے نام وہ بچا, باقی جو بھی کیش تھا, جو بھی کسی کے پاس تھا, جو بھی سورسز تھی, وہ سب لوگ کھا گئے. حساب اس کو دینا. بہت سے بڑے لوگ نام پہ کرتے ہیں نوکر کے پراپرٹی اسی سے چلی جاتی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم آنس وعشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمۃ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لے, اس قرآن کو اب قبر میں ہمارا دوست بنا دے, ہمارا ساتھی بنا دے. اے پروردگار اس قرآن کو دنیا کے اندر ہمارا رہبر بنا دے. اے پروردگار اس قرآن میں جو کچھ ہم نے نہیں سیکھا ہے وہ ہمیں سکھا دے. اے پروردگار جو چیز ہم نے سیکھی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس کا ہمیں پابند بنا دے. اے پروردگار یہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان کے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے, اس کے اندر قرآن کو بسا دے. آخرت کے اندر یہ قرآن روشنی ہو, آخرت میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارش ہو, آخرت میں ہمیں جہنم سے بچانے والا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.